قسطوں پر چیزیں جو ملتی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنے کا نقد اتنے کا ہی ادھار، تو اس میں تو جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے ایک سہولت دی ہے آپ کو. دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ بلکہ تین قسمیں ہوتی ہیں. دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو 70 لاکھ والی گاڑی 85 میں ملے گی اور قسط شارٹ ہونے پر مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا. تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ 70 لاکھ والی گاڑی 85 میں ملے گی اور قسطیں نہ دیں تو یہ 85 90 ہو جائیں گے، پھر نہ دیں تو یہ 95 ہو جائیں گے، پھر نہ دیں تو یہ کروڑ ہو جائے گا. تو جو پہلی قسم ہے وہ سب کے نزدیک جائز ہے. دوسری قسم کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلا اضافہ جائز ہے، اگلا اضافہ جائز نہیں. اور میں اور میرے ہم ذہن جو لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اگلا اضافہ جائز نہیں، اسی طریقے سے پہلا اضافہ بھی جائز نہیں. یہ اگر فقہی اعتبار سے اس مسئلے کو دیکھا جائے تو دونوں طرف دلائل یا کچھ قرائن موجود ہیں جو کہتے ہیں ایک دفعہ کا اضافہ جائز ہے. ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ قرائن کتاب و سنت میں موجود ہیں، اور جو کہتے ہیں جائز نہیں ان کے لیے بھی ہیں. لیکن اگر آپ اوورآل سود کے پورے سٹرکچر کو دیکھیں تو پوری بلڈنگ سود کی یہ قسط میں اضافے کی بنیاد پہ کھڑی ہے. اگر پورے سودی سٹرکچر سے قسط پلس اضافے کا ایلیمنٹ نکال دیا جائے تو نیشنل اور انڈیویجول اور انٹرنیشنل ہر لیول کے سود کی عمارت دھڑام سے نیچے آ جائے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ زہر کیپسول میں ڈال کے دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا. ویسے آپ گاڑی نہیں لے سکتے، ہاں، تو وہ کہیں گے مسئلہ ہی نہیں ہے، 50,000 دینا ہے تو کیا ہے، 4 بچے ہیں اور وہ 10 دیں گے تو 40 ہو جائے گا، 10 تم دے دینا تو کیا ہے. یعنی ان کو وہ جو زہر ہے نا اس کا لقمہ چھوٹا کر کے دیتے ہیں، تو ان کو سہولت دے کر ان کے گلے میں پٹا ڈال کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، غلام بنا لیتے ہیں. جس نے 85 لاکھ کی گاڑی سود پر لی ہوئی ہے وہ جہاد پہ جا سکتا ہے، وہ کئی مزدوریاں چھوڑ دے گا، ہے مزدور بندہ، گاڑی پہ آؤں تو آ کر مزدوری کروں، ہاتھ گندے کروں، تو کار دے کر اس کو بیکار بنا دیا. اس کے بچوں کی تربیت خراب ہو گئی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم، نیچے والے کو دیکھو. اور بینک کہتا ہے نہیں اوپر والے کو دیکھو. تو موٹر سائیکل والے ہو نا، کار والے کو دیکھو. کار والے ہو نا تو نئے ماڈل کی کار کو دیکھو. نئے ماڈل والے تو جہاز کی طرف دیکھو. جھگی والے ہو تو گھر کی طرف دیکھو. گھر والے ہو تو بنگلوں کی طرف دیکھو. اسلام کہتا نہیں نیچے دیکھو، وہ کیسے رہ رہا ہے، تو کیوں نہیں رہ سکتا. تو یہ اوپر دیکھنا سکھاتے ہیں. اور اس سب کچھ کی بنیاد قسطوں کا کاروبار ہے. اگر یہ نکل جائے تو ان کے پاس پلے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو اگر یہ جائز بھی تھا آپ کے نزدیک تو جو حرام کی طرف، جو بگاڑ کی طرف، جو فساد کی طرف لے جائے وہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ مثلا انگور بونا اور کاٹنا اور بیچنا جائز ہے نا، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہاں گاہک ہی شراب خانہ ہے، وہی انگور خریدتا ہے، تو پھر آپ کا بونا کاٹنا حرام ہو جاتا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ آپ کا ان کو انگور بیچنا حرام ہو جاتا ہے. تو جو چیز حرام سٹرکچر کی طرف اس کو اچھا کرے، اس کو بہتر کرے، وہ جائز بھی ہو تو ناجائز ہو جاتی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. واللہ اعلم.